الرحمن الرحيم. القسم الثاني وهو ما لا يدل على معنى في نفسها الحرف كمن وإلى، فإنهما يحتاجان في الدلالة على معنيهما عن الابتداء والانتهاء إلى كلمة أخرى كالبصرة والكوفة في قولك سرت من البصرة إلى الكوفة. وإنما سمي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلمہ یا تو اپنی ذات میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے گا یا نہ کرے گا. اپنی ذات میں پائے جانے والے معنی پر دلالت نہ کرے تو حرف دلالت کرے تو اس کے معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن ہوں گے یا نہ ہوں گے. مقترن ہوں تو فعل، نہ ہوں تو اسم. یہ خلاصہ ہے کس کا؟ وجہ حصر کا، متن کا. اب ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِأَنَّهَا إِمَّا أَن تَدُلَّ عَلَى مَعنًى فِي نَفْسِهَا أَوْ لَا. الثانی الحرف، کیا؟ ثانی حرف ہے. ثانی حرف ہے. اعتراض یہ ہے کہ تقسیم ہے کلمہ کی. جب تقسیم کلمہ کی ہے تو پھر ہے نا، ایک یہ کلمہ ہے کلمۃ دالۃ علی معنی فی نفسها، اور کلمۃ غیر دالۃ علی معنی فی نفسها. کلمۃ دالۃ علی معنی فی نفسها، کلمۃ غیر دالۃ علی معنی فی نفسها. ہیں دونوں کلمے. دونوں کیا ہیں؟ جب دونوں کلمے ہیں، اولا بھی کلمہ ہے، ثانیہ بھی کلمہ ہے. جب ثانیہ کلمہ ہے تو یہاں پر الثانی صفت اور موصوف میں مطابقت نہیں ہے. الثانیت تو ہونا چاہیے، الثانی درست نہیں. اعتراض سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. ماتن نے کہا لِأَنَّهَا إِمَّا أَن تَدُلَّ عَلَى مَعنًى فِي نَفْسِهَا أَوْ لَا. الثانی الحرف. اعتراض یوں کرے الثانی کہ یہ صفت ہے، اس کا موصوف معذوف ہے. اس کا موصوف کیا ہے؟ اس کا موصوف ہے کلمۃ، کیونکہ تقسیم ہو رہی ہے کلمہ کی. لِأَنَّهَا میں ہا کا مرجع کلمہ ہے. کلمہ کی دو قسمیں، دالۃ علی معنی فی نفسها، غیر دالۃ علی معنی فی نفسها. یہ بھی کلمہ، یہ بھی کلمہ. جب ہیں دونوں کلمہ، اولا بھی کلمہ، ثانیہ بھی کلمہ. ثانیہ بھی جب ثانیہ بھی کلمہ ہے تو اب کیا مسئلہ ہو گیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ الثانیۃ تو ہونا چاہیے. ثانی کیوں؟ الکلمۃ الثانیۃ الحرف. لیکن انہوں نے الثانی کہا، صفت اور موصوف میں مطابقت نہیں. اعتراض سمجھے؟ یہ اعتراض ہے. تو علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ الثانی کا موصوف ہے القسم. القسم الثانی الحرف. وجہ ہے یہ بات درست ہے کہ ہیں دونوں کلمے، لیکن ایک کلمہ کی ایک قسم یہ ہے، ایک قسم یہ ہے. القسم الاول فلان فلانی، القسم الثانی الحرف. سمجھے؟ تو الثانی کا موصوف کلمۃ نہیں ہے، الثانی کا موصوف القسم ہے. تم کہہ رہے ہو بھئی ہیں دونوں کلمے. بھئی ہیں دونوں کلمے کی قسم نا، تقسیم ہو رہی ہے نا. جب دونوں کلمے کی قسمیں ہیں، دونوں قسمیں ہیں، تو جہاں کلمہ معذوف مانا جا سکتا ہے وہاں پر قسم بھی معذوف مانا جا سکتا ہے. تو قسم ہم نے معذوف مانا، وہ موصوف معذوف ہے القسم الثانی الحرف. بات آئی ذہن؟ دوبارہ سمجھ لو توجہ سے. اس کا جواب دیا علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے القسم کہہ کے. حاصل جواب یہ ہے کہ یہاں پر الثانی کا موصوف الکلمہ نہیں ہے، الثانی کا موصوف القسم. ٹھیک ہو گیا؟ ایک اعتراض ہو سکتا ہے، اس کا جواب میں نے دے دیا ہے، لیکن شاید تمہاری توجہ نہ گئی ہو، اس لیے میں اعتراض جواب کی تقریر کر دیتا ہوں. اعتراض تو یہ تھا نا بھئی الکلمۃ الثانی ہونا چاہیے، تو جواب دے دیا نہیں، موصوف القسم ہے. اعتراض یوں ہوگا کہ بھئی تقسیم جب کلمہ کی ہو رہی ہے تو پھر موصوف کلمہ رکھو نا، موصوف قسم کیوں نکالا؟ یہ اعتراض. تو اس کا میں نے جواب دے دیے. بھئی تقسیم کلمہ کی ہو رہی ہے، بیان کلمہ کی قسمیں ہو رہی ہیں. کلمہ کو موصوف مانو، اس کی وجہ بھی ہے. قسم کو موصوف مانو، اس کی وجہ بھی ہے. سمجھے نا بات؟ تو دونوں کی وجہ ہے. الکلمۃ الثانیہ کو تو اس کی بھی وجہ ہے، القسم الثانی کو تو اس کی بھی وجہ ہے. ہم ایک ایسی اجنبی چیز لے آتے جس کی مناسبت ہی نہیں بنتی، پھر آپ اعتراض کرتے. بات ہے ذہن میں؟ جب تقسیم ہو رہی ہے تو قسم معذوف مانا جا سکتا ہے، کلمہ کی ہو رہی ہے کلمہ معذوف مانا جا سکتا ہے.
بات ہے ذہن میں؟ دونوں مانے جا سکتے ہیں. آپ الکلمہ کی بات کر رہے ہیں, الکلمہ معذوف نہیں ہے, القسم معذوف ہے, اس کی وجہ ہے. بات ہے ذہن میں؟ قسم ثانی حرف ہے, توجہ ہے. القسم الثانی الحرف, القسم الثانی الحرف. تو ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا الثانی الحرف. شارح علیہ الرحمٰن نے محض وضاحت کے لیے بتا دیا کہ قسم ثانی پھر ہے کیا. وَهُوَ مَا لَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا. کیا وَهُوَ مَا لَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا. قسم ثانی وہ ہے کہ جو معنی فی نفسیہ پر دال نہ ہو, معنی فی نفسیہ پر دال نہ ہو, اور وہ ہے نہ دلالت کرے اور ایسے معنی کے جو اس کی ذات میں پایا جائے. حرف ہے. ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الثانی الحرف. شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے وہ اس کی مثال پیش کر دی. مثال پیش کر دی زیادت وضاحت کی. بات آگے آتی ہے. کہا جیسے من اور الہ. کیا من اور الہ, یہ اس کی مثال ہے. اب وضاحت سمجھیں. من اور الہ جو ہیں یہ اپنے معنی پر, یہ ان کی دلالت معنی فی نفسیہ پر نہیں ہے. ان کی دلالت کیسے نہیں ہے؟ کہا انہما یحتاجان فی الدلالت علی معنیہما الی کلمۃ اخری. یہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں دوسرے کلمہ کی محتاج ہے. یہی تو تھا دلالت فی نفسیہ, دلالت علی معنی فی نفسیہ, اور عدم دلالت علی معنی فی نفسیہ. دلالت علی معنی فی نفسیہ اور عدم دلالت علی معنی فی نفسیہ کا مطلب یہی تھا. کسی اور کلمہ کے ملانے کی محتاجی ہے یا نہیں ہے؟ کسی اور کلمہ کے ملانے کی محتاجی ہے تو عدم دلالت. کسی اور کلمہ کے ملانے کی محتاجی نہیں ہے تو دلالت علی معنی فی نفسیہ. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے. ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثانی الحرف, دوسری قسم حرف ہے. شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی جیسے من اور الہ. جیسے من اور الہ دو مثالیں دی. دو مثالیں کیوں دی؟ اس پہ پھر اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. توجہ ہے. جیسے من اور الہ دو مثالیں دی. غور کرنا کہ من اور الہ حرف ہیں. من اور الہ دال علی معنی فی نفسہا فی نفسہما نہیں ہیں. اس کی وجہ کہہ رہے من اور الہ جو ہے اپنے معنی پر دلالت کرنے میں دوسرے کلمات کی محتاج ہے. اپنے معنی پر دلالت کرنے میں دوسرے کلمات کی محتاج ہے. یہی ہے عدم دلالت علی معنی فی نفسہ. بات سمجھے؟ یہی ہے عدم دلالت علی معنی فی نفسہ. بات آ گئی سمجھے؟ کیونکہ دلالت علی معنی فی نفسہ کیا تھا کہ بھئی اپنے معنی پر دلالت میں کسی اور کا محتاج نہ ہو, اپنے معنی پر دلالت میں دوسرے کا محتاج ہے. جیسے میں دلالت علی معنی فی نفسہ. ٹھیک ہو گیا. جیسے من اور الہ کیونکہ وہ دونوں محتاج ہیں اپنے معنی پر دلالت میں دوسرے کلمہ کی جانب. اس کی مثال دے دی. دوسرا کر لو, بصرہ کر لو, کوفہ کر لو. سیر تو من البصرہ الی الکوفہ تھے, میں بصرہ سے کوفہ تک گیا, سفر کیا میں نے, سیر کی میں نے. ٹھیک ہے, معنی کریں. جیسے بصرہ اور کوفہ ہمارے اس قول چلا میں بصرہ سے کوفہ تک. توجہ ہے. یہ خلاصہ گفتگو ہے. ایک سوال ہم نے یہ کیا کہ کا من و الہ, تو دو مثالیں کیوں دیں؟ مثال ہے ممثل اللہ کی وضاحت کے لیے. کیا مثال ہے ممثل اللہ کی وضاحت کے لیے. وضاحت کے لیے ایک مثال کافی. دو مثالوں کی کیا حاجت ہے؟ سمجھے سوال؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ہم کو یہ بات تسلیم ہے کہ مثال ایک ہی کافی ہے. لیکن دو ہو جائیں تو مزید وضاحت نہیں ہو جائے گی. دو مثالیں دے دی مبتدئین کے لیے. بھئی ہو سکتا ہے بھئی ایک مثال وہ نہ سمجھ پائے, دوسری مثال ہوگی تو اور سمجھ, اور جو ہے نا وہ بات آسان ہو جائے گی. سمجھ رہے بات؟ تو ایک جواب یہ ہے کہ یہ بات ہم نے مانی کہ مثال موصلہ کی وضاحت کے لیے مثال ایک بھی کافی, لیکن ہم پوچھتے ہیں دوسری مثال آئے گی تو وضاحت میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دوسری مثال آئے گی تو وضاحت میں اضافہ ہوگا. پہلی مثال نفس وضاحت کے لیے, دوسری زیادت وضاحت کے لیے, تاکہ مبتدئین کے لیے آسانی بن جائے. ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ اصل میں من ہے برائے ابتدا, اور لکل ابتدا ان انتہا ان.
من ہے کس کے لیے؟ ابتدا کے لیے. کس کے لیے؟ ابتدا کے لیے. اور لکل ابتداء انتہا، ہر ابتدا کے لیے انتہا ہے. تو جب ابتدا کی مثال دی، اب مناسبت تقاضا کرتی تھی کہ انتہا کی بات بھی کر دی. بات سمجھے؟ ابتدا کی بات کی تو یہ مناسبت تقاضا کرتی تھی انتہا کی بات بھی کر دی جائے، اور اس انتہا پر بھی ایک حرف معنی حرفی اس کے موجود ہے، اس لیے دونوں مثالیں دی. سمجھے؟ تیسرا جواب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ مشہور ہیں اس مقام پہ دو مثالیں. اب دیکھ لیں من اور الا، عام طور پہ یہ مثالیں دو دی جاتی ہیں. سمجھے بات کو؟ تیسرا جواب یہ ہے کہ چونکہ مشہور ہیں دو مثالیں، علامہ جامی علیہ رحمہ نے اس شہرت کا اعتبار کرتے ہوئے دو مثالیں دے دی، کیونکہ اس سے عدول کرتے تو سوال ہوتا عدول کیوں کیا. ٹھیک ہے نا؟ عدول کرتے بھئی سارے دو مثالیں دے دے تو نے ایک کیوں دی ہے؟ اب اس کا جواب دینا پڑتا. تو اس لیے انہوں نے کہا بھئی ٹھیک ہے جو مشہور ہے اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں، کون سا ناجائز ہے. چوتھا جواب یہ ہے کہ اصل میں اس کی مثال میں اہل عرب کا یہ مقولہ، یہ جملہ پیش کیا جاتا ہے، سرت من البصرۃ الی الکوفہ. کیا؟ سرت من البصرۃ الی الکوفہ. بات پہ توجہ دینا، من اور الا نہیں بیان کیا جا رہا. یہ سرت من البصرہ الی الکوفہ، اس کے اندر جتنے حروف ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں. اب اس کے اندر دو تھے اس لیے دو بیان کر دیتے، ایک ہوتا تو ایک بیان کرتے، چار ہوتے تو چار بیان کر دیتے. توجہ ہے؟ یعنی من اور الا کو ابتداء نہیں لیا، مثال کے لیے ایک جملہ سمجھ رکھا، مثال کے لیے سمجھانے کے لیے، کیونکہ دوسرے کلمہ کو ملانے کی ضرورت پڑے گی نا، تو اس لیے اکیلی مثال نہیں لی بلکہ ایک جملہ لیا اہل عرب کا، سرت من البصرۃ الی الکوفہ. سمجھے بات کو؟ جب اس جملہ کو لیا تو اس کے اندر تو دو حرف تھے، دونوں بیان کرتے. اس میں کیوں دو تھے؟ اس لیے کہ شہر کی ابتدا ہوئی ہے کہ جا کے رکے گی تو صحیح نا. اس لیے اہل عرب سے میرا یہ نہیں کہتے بھائی میں بصرہ سے سیر شروع کی، ارے شروع تو کر دی، اب روک بھی تھی، بریک بھی لگا، اسے کہ کوفہ جا کے میں نے بریک لگا لی. ٹھیک ہے، اب کوفہ میں امام اعظم حنیفہ علیہ رحمہ ہوئے ہیں، اس لیے اس حساب سے کوفہ جو ہے وہ تھوڑی بہت ہم اس کی تعریف بھی کر دیتے ہیں. حضرت امام اعظم حنیفہ علیہ رحمہ سے پہلے سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آ کے قیام فرما ہوئے. ورنہ کوفیوں نے جو سلوک کیا خانوادہ رسول کے ساتھ وہ تو قابل تعریف نہیں ہے. اس لیے بن گئی کہاوت، بن گئی الکوفی لا یوفی. ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا کوفیوں سے ایفائے عہد اس کی امید بہت کم کی جا سکتی، لیکن پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ بھی تو کوفہ کے ہی، ٹھیک ہے، وہ اکثریت کے لحاظ سے وہ حکم لگا دیے، کیونکہ اکثریت نے جو کیا تھا وہ اچھا نہیں کیا تھا خانوادہ رسول کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو بہرحال چوتھا جواب یہ ہے کہ اصل میں انہوں نے از ابتدا من اور الا کو نہیں لیا، انہوں نے مثال دینے کے لیے ایک جملہ لیا. اس جملہ میں چونکہ دو حرف موجود تھے اس لیے دونوں کو اٹھا کے دونوں کو مثال میں رکھ دیا. اب ایک لاتے تو کہا جاتا جو جملہ پیش کرو اس میں تو دو ہیں، اکیلا من کو کیوں لے کے آئے ہو، الا بھی تو ہے، اکیلے الا کو کیوں لے کے آئے ہو، من بھی تو ہے، اس لیے دونوں کو ذکر کر دیا. بات آئی ذہن میں؟ ٹھیک ہو گیا. پہلا جواب یہ تھا کہ ہم نے مانا کہ من ہے وضاحت کے لیے، جو مثال ہے وضاحت ہے وہ ایک مثال سے کافی ہے، لیکن دوسری سے کیا ہے وہ زیادت وضاحت. اور زیادت وضاحت کے لیے انہوں نے کیا کر دیا، انہوں نے دو مثالیں دے دی. ایک جو ہم نے یہ دیا کہ من چونکہ ابتدا کے لیے ہے وَلِكُلِّ ابتداءٍ انتہا، اس مناسبت سے الا کی مثال ساتھ دے دی. تیسرا یہ کہ مشہور دو مثالیں اس مقام پہ. ٹھیک ہے، تو اب مشہور کا خلاف کرتے تو سوال ہوتا بھائی کیوں کیا، اس سوال سے بچنے کے لیے دونوں مثالیں دے دی. تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے از ابتدا من اور الا مثالیں دی نہیں ہیں، سمجھانے کے لیے تمہارے سامنے اہل عرب کا ایک مقولہ رکھا، سرت من البصرہ الی الکوفہ. اب جب وہ رکھا اس کے اندر دو حرف تھے، دونوں کو ذکر کر دیا. کسی ایک کو ذکر کرتے، من کو ذکر کرتے تو تم کہتے الا بھی تو ہے، اس کی ترجیح کی کیا وجہ ہے؟ الا کو ذکر کرتے تم کہتے من بھی تو ہے، اس کی ترجیح کی کیا وجہ ہے؟ بات سمجھے؟ یہ میں نے تمہیں چار جواب دیے ہیں اس کے کہ بھئی مثال تو موصلہ کی وضاحت کے لیے ہوتی ہے، ایک مثال کافی تھی، دو مثالیں کیوں تھی، اس کے چار جواب. ٹھیک ہو گیا.
جیسے من اور الہ، کیونکہ وہ دونوں محتاج ہیں اپنے معنوں پر دلالت میں ایک اور کلمہ کی جانب۔ ان کے معنی کیا ہیں؟ کہا آنی الابتداء والانتہاء، ابتداء اور انتہا۔ کیا؟ ابتداء اور انتہا۔ وجہ رکھے، من کے معنی ہے ابتداء، الہ کے معنی ہے انتہا۔ اعتراضی من کے معنی ابتداء۔ اب یہ تو تم نے کیا کہا تھا؟ لعدم استقلالہ بالمفہومیت، کیا کہا تھا؟ ابتداء تو مستقل بالمفہومیت، ابتداء شروع ہونا، شروع کرنا، انتہاء ختم کرنا، ختم ہونا۔ یہ تو سمجھ میں آ رہے؟ مستقل بالمفہومیت، بات سمجھے؟ یہ تو معنی اسمی ہے، توجہ ہے؟ یہ تو معنی اسمی ہے، یہ تو مستقل بالمفہومیت ہے۔ آپ نے کہا تھا حرف وہ ہے کہ جس کے معنی غیر مستقل بالمفہومیت ہو، بات سمجھے نہیں سمجھے؟ من کے معنی جب ابتدا ہیں، الہ کے معنی جب انتہا ہیں، یہ تو معنی حرفی ہے ہی نہیں، اعتراض بنا نہیں؟ اعتراض ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ الابتداء اور الانتہا پر جو الف لام ہے یہ برائے عہد خارجی ہے، ابتدا مطلق نہیں، ابتداء مخصوص۔ کیا؟ ابتداء مخصوص۔ انتہا مطلق نہیں، انتہا مخصوص، سمجھے؟ ابتدائی جزئی، انتہائی جزئی، بات ہے ہی ذہن میں، مطلق نہیں۔ یہ سارا اعتراض آپ کا تب وارد ہو جبکہ من کے معنی ہم ابتدائی مطلق کریں۔ ابتدائی مطلق جو معنی اسمی ہے، ابتدائی کلی جو معنی اسمی ہے، ابتدائی مخصوص اور ابتدائی جزئی یہ معنی حرفی ہیں۔ انتہائی مطلق معنی اسمی ہے، انتہائی کلی معنی اسمی ہے، انتہائی مخصوص اور انتہائی جزئی یہ معنی حرفی ہیں۔ یہاں پر علم برائے عہد خارجی ہے، بات سمجھے نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے۔ اعتراض یہ آپ نے کہا کہ آن الابتداء والانتہاء، من اور الہ کے معنی بیان کرتے ہو آپ نے ابتداء اور انتہا کا، یہ تو معنی اسمی ہے۔ آپ نے کہا تھا معنی حرفی کیا ہے؟ لعدم استقلالہ بالمفہومیت، مطلب معنی حرفی کو آپ نے غیر مستقل بالمفہومیت قرار دیا۔ ابتداء تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے بغیر کسی ضم ضمیمہ کے، انتہا میں سمجھ میں آ رہا ہے بغیر کسی بلا حاجت الی انضمام کلمۃ اخری الیہ، بات ہے ہی ذہن میں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ اعتراض ہے تو اس کا جواب ہے کہ الف لام جو ہے یہ برائے عہد خارجی ہے، مراد مطلق ابتدا اور مطلق انتہا نہیں ہے، انتہائی مخصوص اور ابتدائی مخصوص، انتہائی جزئی اور ابتدائی جزئی ہیں۔ ابتدائی مطلق اور انتہائی مطلق، ابتدائی کلی اور انتہائی کلی یہ معنی اسمی ہے، لیکن یہ مراد نہیں ہے۔ یہاں پر ابتدائی مخصوص، انتہائی مخصوص، ابتدائی جزئی، انتہائی جزئی، آگے چل کے مزید وضاحت بھی آئے گی انشاءاللہ۔ حاصل محصول میں اچھی گفتگو کی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ اس کے معنی ہے اور وہ معنی حرفی ہے، بات سمجھے؟ جب ہم نے کہا نا جزئی متعلق بے شیء مخصوص، الابتداء المتعلق بے شیء مخصوص، الانتہاء المتعلق بے شیء مخصوص، مطلق انتہا نہیں، ایک خاص انتہا، ایک خاص ابتدا۔ اور ذہن میں سوال آ رہا ہے وہ خاص ابتدا کون سی ہے، وہ خاص انتہا کون سی ہے؟ توجہ ہے؟ خاص ابتدا کون سی ہے، خاص انتہا کون سی ہے؟ جب تک وہ چیز مذکور نہیں ہوگی معنی سمجھ میں آئیں گے نہیں۔ بات آئی ذہن میں؟ معنی حرفی بنے نہ بنے؟ کہا کہ الابتداء المتعلق بشیء مخصوص، الانتہاء المتعلق بشیء مخصوص، سمجھے؟ اب وہ شیء مخصوص کیا ہے؟ جب تک وہ نہیں آئے گی یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، تو غیر مستقل بالمفہومیت بنے نہیں بنے؟ ٹھیک ہو گیا؟ مراد لیتا ہوں میں ابتداء اور انتہا محتاج ہیں ایک اور کلمہ کی جانب، جیسے بصرہ اور کوفہ۔ یہ بھی وہ بصرہ اور کوفہ ہونا ضروری نہیں ہے، اس نے کہا کل بصرۃ والکوفہ تھے، ٹھیک ہے نا؟ من اور الہ اپنے معنی کو بتانے میں دوسرے کلمہ کے محتاج ہیں، لیکن وہ بصرہ کوفہ ہونا ضروری نہیں ہے، توجہ ہے؟ اس نے کہا کل بصرۃ والکوفہ تھے، توجہ ہے؟ بات آئی ذہن میں؟ سوال یہ ہے کہ بصرہ اور کوفہ ہی کیوں مثال دیتے ہیں؟
نہیں سمجھے جی بصرہ اور کوفہ ہی کی مثال ہے. تو کہا بھائی اصل میں اس مقولے میں یہی موجود ہے صرف تو میرا بصرۃ الکوفہ. ٹھیک ہے تو مقولات میں پھر اسی کا انتخاب کیوں؟ پوری کلام عرب ختم ہو گئی ہے. جی جی اصل میں ناویوں کی کہ جو دو بڑے مکاتب ہیں، مکاتب فکر، وہ ایک بصرہ میں اور ایک کوفہ میں. جی سمجھے بات کو؟ جی. تو چونکہ یہ گفتگو ہوتی تھی بصرہ اور کوفہ کی، جی بصرہ اور کوفہ، بصری اور کوفیوں کے بیچ، جی یہ وجہ ہے، یہ سبب ہے کیا وہ مقولہ وہ بیان کر رہے ہیں جس میں اپنے شہروں کا بیان ہے، بصرہ کا بھی بیان ہے اور کوفہ کا بھی بیان ہے. ٹھیک ہے. اور پھر بصریوں نے بصرہ کے رجحان کے لیے کیا کہا؟ صرف تو من البصرہ، شروع ادھر سے ہی ہے. ٹھیک ہے نا، شروع یہاں سے بصرہ سے. اب وہاں ہماری طرف سے کیا ہے فیض کوفہ، اور ہے بھی ایسے ہی. ابو الحسن دوئلی جو ہیں وہ یہاں آ کے انہوں نے پڑاؤ کیا بصرہ میں. ٹھیک ہے. تو کہا بھئی اب سفر جو ہے نا، ناو کہہ رہی ہے صرف تو من البصرہ الى الکوفہ، میں بصرہ سے کوفہ گئی ہوں. کوفہ والوں کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے. جی تو یہ کوفہ والے اگر کوفی سمجھ جائیں بھئی اس کا مطلب کیا ہے، وہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے مثال ہی نہ دیں. بات سمجھو؟ تو یہ چونکہ ان کے جو نا اسکول آف تھاٹس جو ہیں، جو مکاتب فکر ہیں، تو اس لحاظ سے ہی بصرہ اور کوفہ کا بالخصوص ذکر وہ کرتے رہتے ہیں. بات ہے ہی ذہن میں، ورنہ تو مکہ مدینہ کا ذکر کریں نا. جی ٹھیک ہے. تو مکہ مدینہ کا ذکر اگر تھوڑا کیا جاتا ہے تو یہ بھی بہتر ہے. اب یہ نہ کہنا بھی دیکھو جو مکہ مدینہ کا ذکر کیا ہے تھوڑا ہو بہتر ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ایک تو بار بار ایک لفظ کا تکرار کیا جاتا رہے نا، تو بعض اوقات اس کی اہمیت فوت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ پیر خانے پہ نہیں رہتے نا تو بڑے باادب ہوتے ہیں. پیر خانے پہ رہتے ہیں تو پیروں کو جا کے گالیاں بھی دیتے ہیں، جو وہاں رہنے والے ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے ذوالغبن تزداد حبا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا. تو یہ دوری جو ہے وہ موری سے محبت بھی ہوتی ہے، موری سے احترام بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو بار بار جو تکرار ہے بعض اوقات اس سے انسان ادب فوت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا بار بار مثالوں کے اندر نہیں آتا تو اس سے یہ ہے کہ ایک وقار دلوں پر بنا رہتا ہے. اس لحاظ سے میں نے کہا، یہ نہیں کہا کہ مکہ مدینہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، معاذ اللہ من ذالک. ٹھیک ہے.